بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس پیغمبر کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا شرک ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیں، وہ کسی بھی اور پیغمبر کو نہیں دیں۔ لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پہ کہ انہیں اللہ کا بیٹا تسلیم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ایک ایسی شخصیت سے کرے گا جسے اس نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوں، جسے دیکھ کے انسانیت دنگ رہتی ہو، جہاں تک ہماری ایک عام بندے کی اپروچ نہ جاتی ہو۔ ایسی ہستی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، اپنے بچپن میں ایک شیر خوارگی کی عمر میں کلام کرنا، اپنی نبوت کا اعلان کرنا بھی معجزانہ، اور پھر اس کے بعد جو معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے۔ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، کوڑ کے مریض ان کے ہاتھ لگانے سے انہیں شفا ملتی تھی اللہ کے اذن سے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، پھر ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ بالکل اصلی ہو کے اڑنے لگتے تھے اللہ کے اذن سے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، اور یہاں تک فرمایا روح من، کہ وہ میری روح ہیں، انہیں روح اللہ کا لقب دیا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا، انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب کسی کے ساتھ اتنے معجزات اگر جڑے ہوں تو انسانیت اسی چیز کو مانتی ہے، اس چیز کو کلیم کرتی ہے کہ کم از کم انہیں اللہ کا بیٹا مانو یا انہیں خدا مانو، نعوذ باللہ۔ اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے۔ کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ خود جو ہیں وہ خدا ہیں، جو کہ خود انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل دی، وہ تو ایک یونیک تفصیل، ان کے بارے میں ہر ایک چیز بتائی گئی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لا عبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا جس نے بے شک اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، وماوأہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو کہ اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا۔ پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ، ایک سیدنا مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آگے چل کے اللہ نے پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے قبل بھی تو بہت سے رسول آئے، وا امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی عورت تھیں، کانا یاکلان الطعام، یعنی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیا تم اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہو
جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے لوگوں کی وجہ سے کہ لوگوں نے انہیں سامنے لا کھڑا کیا۔ کچھ ایسے لوگ فرقے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ من دون اللہ صرف اور صرف بتوں کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ختم کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی تو نفی کی، یہ بھی کہا کہ وہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اور کرسچنز کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ ان کی ماں کو پوجتے ہیں، وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، جبکہ ہم انہیں صرف اور صرف اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نہ تو وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ ہی وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں نہ تو کسی کے نفع کے مالک ہیں نہ کسی کے نقصان کے مالک ہیں، تو آج کے لوگ جو لوگوں کو ہی اپنا نفع نقصان کے مالک سمجھتے ہیں، وہ کس اعتبار سے انہیں مانتے ہیں کہ وہ انہیں نفع دیں گے، وہ انہیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ قرآن کی ہر آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سینٹر کیا، لیکن یہ بات بتائی سب کو کہ کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبر جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا سورہ احزاب کے اندر اور سورہ عشورہ کے اندر۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے نمبر پہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس سے بھی سخت الفاظوں میں اس واقعے کی تفصیل بتائی، اور بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کوئی اللہ کا کیا کر لے گا اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور جتنے زمین پہ رہنے والے ہیں ان سب کو ہی ہلاک کر دے، یعنی سارے ہی ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنی توحید کو اسٹیبلش کیا، اپنی توحید، اپنے ایک ہونے کو بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے۔ یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے، اور پھر جب اللہ توحید سمجھائے گا تو وہ پھر انہی سخت الفاظوں میں توحید سمجھائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو ہلاک کر دے، یہاں پہ وصال شریف کا لفظ بھی نہیں فرمایا، وفات شریف کا لفظ بھی نہیں فرمایا، ہلاک کا لفظ، کس لیے؟ کہ پتہ چلے خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے۔ یہ ہے رحمانی توحید۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی آر نہیں محسوس کریں گے اس بات پہ کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس چیز میں آر محسوس کرے گا نا تو پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کریں گے اور ان کو عذاب دیں گے ایسوں کو۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو بھیجیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ خدا کے علاوہ میری عبادت کرو، مجھے خدا مانو، اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ میری عبادت کرو۔ وہ تو یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ کیا کوئی بھی رسول تمہیں اس چیز کا حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر اس دنیا پہ تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران ہوں گے جو زمین سے کفر کا خاتمہ کریں گے اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، کیونکہ دجال ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جو انسانوں کے قابو آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ایک عظیم شخصیت چاہیے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، اور پھر وہ 40 سال تک اس دنیا پہ حکومت کریں گے۔ وہ دنیا میں شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، تو یہ ٹوٹل ان کی 73 سال کی ان کی عمر ہوگی۔ 33 وہ گزار چکے ہیں، اور 40 جب وہ دوبارہ آئیں گے اور 40 سال اس دنیا میں رہیں گے۔ اور جب ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ روضہ شریف میں ان کو دفن کریں گے۔ اور یہ عقیدے قرآن کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ان عقیدوں کے اوپر پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔
یہ اجتماعی عقیدے ہیں جن کے اوپر پوری امت جو ہے وہ اجتماع کرتی ہے، قبول کرتی ہے اس چیز کو، تو یہ اجتماعی عقیدے کہلاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کے بارے میں سب کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن اجتماعی عقیدہ ہے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے یہ جو عقیدے ہیں انہیں بھی سب مانتے ہیں، انہیں جیوس اور کرسچنس بھی مانتے ہیں۔ ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن بہرحال یہ وہ پرسنالٹی ہے جس کے اوپر ان کے اس عقیدے کے اوپر اجتماع ہے، جسے مانتے ہیں سب۔